Hallelujah.
ہمارے قدوس مہربان اور جلالی آسمانی باپ، آج اس خوبصورت وقت کے لیے ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں جو تو نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی زندگی میں بخشا ہے۔ اس ساری پرستش، حمد و ستائش اور دعاؤں کے لیے اور تیرے لوگوں کی یہاں آمد کے لیے ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو کہ تو آسمان کھول کر اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دیتا ہے۔ ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں، تجھے جھک کر سجدہ کرتے اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ یقیناً تو اس لائق ہے جس کی پرستش اور ستائش کی جا سکے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ تو اپنے خادم کو پاکستان سے یہاں لایا ہے کہ تیرے مقدس کلام کے وہ انمول موتی جو تو نے اس کو دیے ہیں وہ ہم سے شیئر کرنے والا ہو۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں گزشتہ 2 ایام کے لیے کہ روح القدس کی تحریک سے اپنے لوگوں کی عین ضرورت کے مطابق تو نے اپنے بندے کو کلام دیا، اپنے لوگوں سے تو بولا ہے، تیرے لوگ برکت پائے ہیں، روحانی طور پر سیر ہوئے ہیں، ایمان مضبوط ہوئے ہیں۔ ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور خداوند آج بھی ہم بڑے ایمان کے ساتھ روحانی طور پر بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ گزرے 2 ایام کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آج اپنے خادم کو استعمال کر الہی خیالات جو کچھ تو چاہتا ہے ہم سنیں۔ خداوند وہ اپنے بندے کو بخش اور ممکن کر کے پاک روح کی تحریک سے وہ بولے اور ایک ایک بات ہماری زندگیوں کے لیے سبق آموز اور برکت کا سبب ہو۔ ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرے کہ تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے مجھ سے کلام کیا ہے، اور اپنے خادم کی آواز کا، خیالات کا مکمل طور پر ذمہ لیا خداوند، اور اس کے وسیلہ سے مجھ سے اور میرے تمام عزیزوں سے ہم کلام ہو۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں
اس چھوٹی بچی کے لیے جس کے لیے تیرے مقدسوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور تو نے ان کی دعاؤں کو سنا اور تو نے اس کے والدین کے آہنالہ کو بھی سنا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس کو شفا، صحت اور تندرستی بخشی ہے اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس شفا کے قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں. اور خدا ممکن کر کے وہ بچی مکمل طور پر توانا رہے اور تیرے قدرت والے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. اور اسی طرح اے خدا ہم بہار کالونی اور دیگر لاہور ایون پورے پاکستان کے کلیساؤں کے لیے تجھ سے اے خدا حفاظت اور پناہ مانگتے ہیں. چاہتے ہیں کہ تو اپنے دست قدرت کو اور اپنی پناہ گاہ کو اپنے لوگوں کے چوگرد لگائے رکھ اے خدا اور ممکن کر کے خدا کسی طرح بھی کوئی شریر کا ہتھیار تیرے لوگوں کے برخلاف کار کرنا ہو وہ تیرے ہاتھوں میں محفوظ رہیں اے خدا. اور بالخصوص اے خدا شیعہ کمیونٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو اپنے دست قدرت کو ان پر بھی بڑھا اور ممکن کر کے اے خدا وہ بھی کسی بھی طرح کی دہشت گردی کا شکار نہ ہو اور کلیسائے پاکستان کو یہ خاص بوجھ عنایت فرما کہ وہاں کی جتنی بھی غیر مسیحی کمیونٹیز ہیں ان کو اس انجیل کی بشارت دے سکے اور خداوند آسمان کی بادشاہی میں بے شمار لوگ شریک ہو سکے. تو ایسا کر سکتا ہے اس لیے ہم تیری طرف دیکھتے ہیں. معجزات فرما خداوند کے وسیلہ سے، میڈیا کے وسیلہ سے، بکس کے وسیلہ سے، انٹرنیٹ کے وسیلہ سے، خواب اور رویاؤں کے وسیلہ سے ان لوگوں سے ہم کلام ہو اور ممکن کر کے وہ اپنا تن من دھن تجھ خداوند کو دے سکے. اور اسی طرح تیری حضوری میں منت کرتا ہوں کہ خداوند وہ تمام دہشت گرد لوگ خواہ کسی تنظیم سے کیوں تعلق نہیں رکھتے، ایون ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو غیر مسیحی ہیں دستے دعا بلند کرتے ہیں، رکھنا میں کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو ان سے بول، تو ان سے ہم کلام ہو، اپنے دستے قدرت کو ان پر بڑھا اور منقل کر کے خداوند جیسے تو نے ساؤل کو بدل کر پولس بنا دیا خداوند بعین ویسے ہی ان کی زندگیوں کو بدل، انقلاب لا، تبدیلی لا تاکہ تیرا نام خداوند پورے پاکستان میں عزت اور جلال پاتا رہے. ہم ان تمام عزیزوں کے لیے بھی جو دیگر ممالک سے یہاں پر تشریف لائے تاکہ وہ تیرے خادم کے وسیلہ سے تیری آواز کو سن سکیں، ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، ان کی کلیساؤں کے لیے تجھ سے برکت مانگتے ہیں. خداوند جب وہ واپس جائیں تو جو کچھ سیکھا گیا اس کے وسیلہ سے ان کی کمیونٹی میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جائے اور ممکن کر کے تیرا نام جلال اور عزت پائے. اور اسی طرح پاسٹر صاحب کے لیے جب وہ اور چند اور عزیز یونان جاتے ہیں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ممکن کر کہ وہ بسلامت وہاں جائیں، جو وقت ان کا وہاں گزرے خوب برکت کا سبب ٹھہرے اور بہت سارے لوگ اے خداوند ان کے وسیلہ سے اور ان کے واپس آنے کے وسیلہ سے یہاں پر دوبارہ سے برکت پانے والے ہو سکیں. ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اے خدا اور سارا جلال تجھے دیتے ہیں. جتنی بھی دیگر عرائض اور مناجات اور شکر گزاریاں تیرے حضور پیش کی گئی ہیں خداوند تو نے ان کو اپنی کتاب میں لکھ لیا ہے. ہم بھول جاتے ہیں لیکن تو نہیں بھولتا. اپنے دست قدرت کو بڑھا کر اپنے لوگوں پر رحم اور فضل کر اور ہر طرح کی کمی اور کمزوری کو یسوع ناصری کے نام سے مکمل طور پر دور کر تاکہ تیرا جلال ان کے وسیلہ سے بکثرت ظاہر ہو سکے. آج شام کی ہماری اس منت کو اور شکر گزاری کو اپنی پاک اور مقدس حضوری میں مقبول ٹھہرا. زندہ مسیح کے خوبصورت جلالی اور افضل ترین نام کا واسطہ دے کر ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. کلیسیا بھی اپنے اشتہارات جو ہے وہ اپنے پروگرامز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. بھائی جانسن تشریف لائیے. خدائے نام یزید اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے پیارے اور شیریں نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب ہے. کچھ اطلاعات بالترتیب آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی.
تاکہ آپ ان پروگراموں کو یاد رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ اگلے ہفتے کے روز 11 جولائی 2015 کو ہماری سالانہ کانفرنس یوتا کینال میں منعقد ہوگی۔ اس میں ہم چند ضروری فیصلہ جات کریں گے۔ آپ عزیزوں سے درخواست ہے کہ جن کے لیے چھٹی کا مسئلہ ہے وہ ابھی سے اپنے چھٹی کا انتظام کر دیجیے۔ اور اگلے اتوار یعنی 12 جولائی 2015 کو ہماری عبادت بھی وہیں پر ہوگی، اور عبادت کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آئیں گے۔ آج اس کنونشن کا تیسرا دن ہے، اختتامی دن۔ تھوڑا سی لمبی عبادت ہوگی کیونکہ آج کی عبادت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے بھی یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ آج کی عبادت کے دوران ہم خداوند کی میز پر بھی شامل ہوں گے اور خداوند کا پاک کلام بھی سنیں گے، اور چونکہ انہوں نے آج کلام کو اپنے اختتام تک پہنچانا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ منٹ زیادہ لگ جائیں، سو آپ ابھی سے تیار ہیں۔ آج کی اس عبادت کے بعد ہم سب توشہ خانے میں جمع ہوں گے اور ہم مل کر کھانا بھی کھائیں گے۔ کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا اور پروگرام بھی ہے۔ ہمارے ایک بھائی اجاز اٹلی سے تشریف فرما ہے، وہ خداوند کا پاک کلام گیتوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے اعزاز میں ایک چھوٹی سی محفل موسیقی جو ایک شام مسیحا کے نام ہے، اس کا بھی اہتمام کیا ہے اسی عبادت گاہ میں۔ سو سارے مقامی فنکار اور سارے سننے والے بھی یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام کو گیتوں کے ذریعے سے بھی سیکھ سکیں۔ یہ کتابچے جو آپ کے پاس ہیں یہ کلام مقدس کی اشاعت اور تشہیر کے لیے چھاپے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ساتھ لے جانا چاہیں تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ لے جائیے اور ان گیتوں کو بھی آپ گائیے اور خداوند کی تمجید کیجیے۔ اگر آپ اس میں کچھ سکم دیکھیں تو آپ ضرور خاص کو مطلع کیجیے تاکہ آئندہ سے ان کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ہمارا سماجی پروگرام چھپ چکا ہے، اگر کسی کو نہیں ملا یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اس کے صفحہ اول پر ایک چھوٹا سا پیغام پیشنس کے سلسلے میں لکھا گیا ہے جو انگریزی میں ہے، تو جو حضرات اور خواتین اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھ سے یہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پادری صاحب کے چرچ آف پینتیکوسٹ لاہور کا سماجی رسالہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، بہت سارے عزیزوں کو مل چکا ہے۔ اس میں انہوں نے 3 ماہ کی مکمل رپورٹ بھی شائع کی ہے اپنے کام کی، سو آپ وہ بھی ہمارے اشر سے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس بڑے مقصد میں، بڑے پروگرام میں آپ اس طرح سے شمولیت کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن کا پروگرام جو خداوند کی مرضی سے آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اس کے پیغامات کو جو 3 دن میں چلے، ایک پوری سیریز 3 دن کی، ان پروگراموں کو آپ بار بار دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یوٹیوب پر ہم اس کو لگائیں گے، سو صرف آپ ہی نہیں بہت سے حضرات و خواتین ان سے مستفید ہو سکیں گے۔ سو یہ ایڈریس آپ کو ابھی اوپر اسکرین پر شو کر دیا جائے گا، سو آپ ان پروگراموں کو دیکھیے اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ پادری صاحب سے آپ رابطہ قائم کیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں جو آپ کی نظر کی جا سکے۔ میری درخواست ہے بہن صبا عارف سے کہ آپ آئیے۔ اوکے، شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں جو سر دست آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، ہم اپنی عبادت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، تو
तकरीबन 2 साल से हम कन्वेंशन में ये गा रहे हैं। गीत नंबर 7, ये किताबचे में से देखिए, आप इसको देखकर ज़रूर महसूस करेंगे कि वाकई ये कन्वेंशन के दिनों में पादरी साहब ने कलाम की बल्ले बल्ले करवा दी है। तो आइए हम ये गीत मिलकर गाते हैं क्वायर के साथ, बड़े जोश के साथ, ये गीत नंबर 7। और
پیارے خداوند ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور پیارے خداوند تو ہماری زندگی کے لیے آسائشوں کے لیے پیارے خداوند ہمیں مال و دولت سے نوازتا ہے۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند اس وقت ہدیے کے لیے پیارے خداوند تیرے لوگوں نے اپنی کمائی میں سے پیارے خداوند جو بھی دیا پیارے خداوند اس کو قبول پیارے خداوند تمہارے بڑے بڑے ہدیے یا بڑے بڑے نذرانوں کی تجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن پیارے خداوند یہ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند، اور اس ہدیے کا استعمال پیارے خداوند جہاں بھی ہو پیارے خداوند تیرے جلال کے لیے استعمال پیارے خداوند اس جماعت کے لیے پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے کلام کو سننے کے لیے تیری مدہ سرائی میں موجود ہے۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند تیرے خادمین کے لیے پیارے خداوند ڈاکٹر جمیل ناصر کے لیے اور پیارے خداوند نوید ملک صاحب کے لیے پیارے خداوند تیرا شکر۔ یہ لوگ پیارے خداوند جس طرح تیرے ایمان کو تیرے لوگوں کے لیے حوصلے اور سربلندی سے پیارے خداوند تیرے کلام کو پیش کرتے ہیں پیارے خداوند، ان کی قوت میں، ان کی پیارے خداوند علم میں اور ان کی جرأت میں پیارے خداوند اور اضافہ ہو پیارے خداوند، تاکہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پیارے خداوند یہی نہیں بلکہ جتنے بھی تیرے خادمین ہیں وہ لے کر پہنچے۔ پیارے خداوند ہم اکثر بھولتے ہیں اور پیارے خداوند معافی چاہتے ہیں۔ پیارے خداوند تیری کلیسیاں پیارے خداوند پاکستان میں، ہندوستان میں، خاص طور پہ عراق اور سیریا میں پیارے خداوند جن مصیبتوں اور مصائب کا پیارے خداوند شکار ہے پیارے خداوند، اس سے پناہ مانگتے ہیں اور پیارے خداوند تیرا فضل چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی مصیبتوں کو کم کر پیارے خداوند ان کو حوصلہ دے۔ ہماری طرف سے بہترین تحفہ صرف دعا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ بخش دے کہ ہر گھرانہ پیارے خداوند، ہر چرچ نام لے کر ستائے ہوئے مسیحوں کے لیے پیارے خداوند دعا پیارے خداوند، اس چرچ کے یوتھ کے لیے پیارے خداوند قواعد کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں پیارے خداوند، جس جوش و جذبے کے ساتھ پیارے خداوند یہ تیری مدح سرائی کرتے ہیں پیارے خداوند، یہ دوسروں کے لیے بشے گا۔ اس چرچ کو، اس چرچ کی تمام کلیسیا کو پیارے خداوند، بچوں کو، بزرگوں کو اور اس چرچ کی مینجمنٹ کے پیارے خداوند کے ساتھ پیارے خداوند تیرے لوگ نہ صرف تعداد میں بڑھے بلکہ تیری آگاہی اور تیرے مقاصد کو سمجھنے کے لیے پیارے خداوند اور ساری عبادت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے افضل و جلالی نام سے، آمین۔ اللہ میں آپ سب کو سلامتی ہو، آپ کی بھی سلامتی ہو، مسیح میں آپ سب کو سلامتی ہو، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جب پرستش ہو رہی تھی اور دعا ہو رہی تھی تو خدا کا روح اس زور سے انسانوں کے درمیان موجود تھا، اور کئی مرتبہ ہم روح کی معمولی میں بہت خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ خدا کی آواز ہو، اور یہ وہ لمحہ ہے جب خدا ہمارے ساتھ بولنے والا ہے، ہم خدا کی سننے والے ہیں۔ ابھی تک ہم نے خداوند کے حضور اپنی زبانوں کو کھولا تاکہ اپنی باتیں خداوند تک پہنچائیں، اور اب ان کے حفظ جو کچھ آپ نے خدا سے گفتگو کی، جو کچھ آپ نے اپنا دل خدا کے حضور کھولا، جو کچھ آپ نے خداوند سے کہا، اب موقع ہے کہ اس کا جواب خدا آپ اکرام کے ذریعے سے دے۔ کوئی آمین کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اکثر یہ تیسری مرتبہ آج کہنے لگا ہوں کہ ہم کئی مرتبہ جو اپنے فارنر باقی جو گوروں کے چرچز ہوتے ہیں یا ایشین چرچ نہیں ہوتا، وہاں ہم بڑے ایموشنل ہو کے آمین کرتے ہیں، بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ کلام وہ بھی سیم ہے، یہ بھی وہی ہے، اور اپنی زبان میں تو آمین کرنے کا مزہ ہی ہے۔ آمین۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آج آخری کنونشن کا دن ہے، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کے لیے ایک بار پھر، اور خدا ان کے خادم بزرگ پادری جیمز سلامیتا صاحب اور ان کی ساری لیڈرشپ کے لیے، پادری مارٹن بھٹی صاحب کے لیے، جیمز ٹیموتھی صاحب کے لیے، صاحبہ کے لیے، اور بھائی جانسن کے لیے، اور پھر بھائی جولیٹ کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں، تمام لوگوں کے لیے۔ آج ہمارے درمیان بھائی نوید ملک پاستا بھی ہے، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں
پاکستان میں تو بڑی دیر ہوئی ان سے ملاقات ہوئی، لیکن خدا نے موقع دیا کہ یہاں دوبارہ مل سکے۔ کتاب مقدس کو کھولیں گے اور اپنی حیرت و رہنمائی کے لیے جو ہمارا گزشتہ 2 دنوں کا حوالہ ہے، یاد ہے کسی کو؟ جی گزشتہ 2 دنوں کا حوالہ کون سا ہے؟ افسیوں 2 کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت اور 9ویں آیت، اور اس کا مختصر حصہ اس کتابچے کے شروع میں لکھا ہے، اور میں آپ سبوں کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے، سب کہیں گے آمین۔ بائبل مقدس میں سے 2 دن ہم نے سیکھا۔ پہلے دن ہم نے سیکھا کہ نجات کیوں ضروری ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمیں نجات چاہیے، اور ہم نے سیکھا کہ خدا نے کلام کیا کہ انسان تو نے گناہ کر لیا ہے اور تیری زندگی کے اندر گناہ پایا جاتا ہے، لہٰذا تجھے گناہ کو دور کرنا ہے، اور جو گناہ کو دور کر دیتا ہے وہی نجات پا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ پھر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خون کے اندر ایسے گناہ پایا جاتا ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دور نہیں کر سکتے، اور جس نیکی کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہم کر نہیں سکتے، اور جس بدی کا ارادہ نہیں کرتے وہ ہم سے ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہم اعمال کے سبب سے کئی مرتبہ اس گناہ کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا کے کلام کے مطابق کوئی فخر نہ کرے، اگر ہم ایمان کے سبب سے، اپنے چنگے کاموں کے سبب سے، اچھی نیکیوں کے سبب سے نجات حاصل کر لیں، گناہوں سے مکتی حاصل کر لیں، گناہوں کو سے پاک ہو جائے، تو پھر ہر شخص خدا کے حضور جو ہے وہ فخریہ طور پر کھڑا ہو جائے گا کہ اگر تم نے مجھے محفوظ کیا ہے، اگر تم نے مجھے بچایا ہے، تو اس میں تیرا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو میری ذاتی نیکیاں اور میرے ذاتی اعمال ہیں جس کے سبب سے تو نے مجھے پسند فرمایا اور جنت الفردوس کے اندر جگہ دی۔ یہ 2 دنوں میں ہم نے سیکھا، اور آج ہم کتاب مقدس میں سے آگے بڑھیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ نجات جو ہے وہ اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ خدا کا فضل ہے۔ نجات جو ہے وہ اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ خدا کا فضل ہے۔ اور کتاب مقدس میں سے ہم نے پہلے جس طرح آغاز میں نے کیا تھا، آج ہم اسی جگہ سے دوبارہ شروع کریں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس دن خدا نے انسان کو خلق کیا تو خدا نے اسے کوئی کتاب دی نہیں، کوئی نبی دیا نہیں، کوئی مذہب دیا نہیں، کچھ بھی خدا نے اس کو نہیں دیا، بس اسے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنی رفاقت اسے دی۔ اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جہاں خدا خود موجود ہوتا ہے، جہاں خدا کی حضوری، خدا کی معموری، خدا کا جلال اور خدا بنفس نفیس خود موجود ہوتا ہے، انسان کے سامنے وہاں نہ نبی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ رسول کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی بڑے اولیاء کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی منی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی رشی کی ضرورت ہے، نہ کسی مہاتما کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہاں تورات کی ضرورت ہے، نہ ہی وہاں زبور کی ضرورت ہے، نہ ہی وہاں صحائف الانبیاء کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہاں بائبل کی ضرورت ہے۔ جب خدا خود بنفس نفیس کلام کرتا ہے، خود موجود ہو جاتا ہے، تو وہاں چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ عدن کے اندر خدا خود موجود تھا، عدن کے اندر خدا خود موجود تھا، اور خدا خود انسان سے گفتگو کرتا تھا، انسان خدا کی گفتگو سنتا تھا، ہر روز خدا اس سے کلام کرتا تھا اور وہ خدا سے باتیں کرتا تھا۔ اور جب انسان خدا سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہو، اتنا جلالی بن گیا ہو، یہ اتنے جلال کے ساتھ ہو، وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہرگز
नहीं है, ये जरूरी इसलिए है, जरूरत इसलिए है इन चीजों की कि इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह है, और गुनाह का नतीजा ये हुआ कि खुदा ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, वली भेजे, और फिर खुदा ने किताबें भेजी, तौरात भेजी, ज़बूर भेजा और साहिबुल अंबिया भेजा। ये सब कुछ अगर भेजा गया है तो सिर्फ गुनाह का नतीजा, ताकि ये आए और आकर गुनाह को मिटाने की कोशिश करें। लेकिन जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, क्या ये गुनाह खत्म कर सके? नहीं। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल उठकर आज तक ये दावा नहीं कर सका कि मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करूंगा। कोई किताब आज तक ये दावा नहीं कर सकी कि तुम्हारे गुनाह मुआफ किए जाएंगे अगर तुम ये काम करोगे। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, किताबें सिर्फ राह दिखाती है, तौरात राह दिखा रही है, ज़बूर राह दिखा रहा है, साहिबुल अंबिया राह दिखा रहे हैं, और अंबिया जो है वो भी रास्ता ही दिखा रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक आदमी के स्वभाव से गुनाह दुनिया में आया, और इस गुनाह को मिटाने के लिए किताबें आई, इस गुनाह को मिटाने के लिए नबी आए, लेकिन ना तो किताबें गुनाह को मिटा सकी और ना ही नबी गुनाह को मिटा सकी। उसकी वजह यह है कि कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। हम तो बातों बातों में गुनाह करते हैं। तो जितने नबी पैगंबर आए उनकी जिंदगियों के अंदर बाइबल मुकद्दस के अंदर यह लिखा है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मैं तुम्हें गुनाह से निकालूंगा और मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करूंगा। उसकी वजह यह है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता और गुनहगार को बचा नहीं सकता। अंधा अंधे को अगर राह दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, और एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को आके कहे मैं तेरे गुनाहों को मुआफ करूंगा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? अंधा अंधे को राह नहीं दिखाएगा, गुनहगार को बचा नहीं सकेगा। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि कोई ऐसी शख्सियत आए जिसके ना तुखम के अंदर गुनाह हो, ना जिन्स के अंदर गुनाह हो, ना डीएनए के अंदर गुनाह हो, उसका बदन गुनाह से बिल्कुल मुबर्रा हो, उसके कौल के अंदर गुनाह ना हो, उसके फेर के अंदर गुनाह ना हो, उसके अमाल के अंदर गुनाह ना हो, उसके अफाल के अंदर गुनाह ना हो। कोई ऐसी शख्सियत आए जिसकी जिंदगी गुनाह से मुकम्मल तौर पर पाक हो, ताकि वो गुनहगारों को कहे कि मैं तुम्हें निजात देने आया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के और कलाम ही खुदा था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल न किया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के। ये उस जमाने की बात है जब कुछ नहीं है, जब कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा अभी मार से वजूद में नहीं आया, जब आसमान नहीं बना, जब जमीन नहीं बनी, जब कायनात के अंदर कोई चीज अभी वजूद के अंदर नहीं आई, जब कोई नबातात वजूद के अंदर नहीं आया, कोई जमादात वजूद के अंदर नहीं आया, और कोई नबातात जमादात हशरात कुछ भी अभी वजूद के अंदर नहीं आया, अभी आदम को भी वजूद खुदा ने नहीं दिया। उस वक्त बाइबल में लिखा है कि खुदा है और खुदा का पानियों की सतह पर जुम्बिश करता है, और उस वक्त खुदा का कलीमा, खुदा का कलाम उसके साथ है। ये बाद में आदम बना, पहले खुदा का कलीमा मौजूद है, पहले खुदा का कलाम मौजूद है, और कलाम के जरिया से सब कुछ खुदा के कलाम में लिखा, सब कुछ उसके वसीला से पैदा हुआ, और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं। इसका मतलब यह है कि वो सब चीजों को बनाने वाला है, वो सब चीजों को बनाने वाला है, और उसके वसीला से चीजें बनाई गई है। और बाइबल बयान करते हैं कि अगर वो ना होता कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा ही ना होता, अगर कलाम ना होता, अगर कलीमा ना होता, तो कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा वजूद के अंदर ना आता, और अगर कलाम ना होता, कलीमा ना होता,
تو آدم بھی نہ ہوتا, ہوا بھی نہ ہوتی, پیغمبر بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, میں نہ ہوتا, ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے کچھ نہ ہوتا. اگر کلمہ ہے تو ہم ہیں, اگر کلمہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کلمہ ہے جو آدم کے اندر کہتا ہے اے آدم تو, یہ وہی کلمہ ہے جس نے کہا تھا کہ جس روز تم نے اسے کھایا تو مرا. یہ وہی کلمہ ہے, کلمہ منہ سے صادر ہو رہا ہے. یہ وہ ہے جس نے آدم سے کلام کیا کہ آدم جس روز تم نے اسے کھایا تو مر جائے گا, تجھ پر موت آ جائے گی, تو زندگی سے نکل کر موت میں داخل ہو جائے گا. یہ وہی کلمہ ہے جس نے آدم سے کہا نکل جائے یہاں سے. یہ وہی کلمہ ہے جس نے کہا کہ اس درخت کے چاروں اطراف کروبی شولہ تلواروں کو لگا دو, کہیں ایسا ہو کہ انسان آئے اور اس میں سے کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. یہ وہی کلمہ ہے. اب بائبل مقدس سے لکھا ہے کہ یہ کلمہ, یہی کلام نبیوں کے ذریعہ سے انسان کے ساتھ ہوتا رہا. یہی کلام نبیوں کے منہ میں آیا, یہی کلام پیغمبروں کے منہ میں آیا. اس کلام کے وسیلہ سے نبیوں نے آ کر بشارت دی, لیکن نبی اور کلام جو ان کے منہ میں تھا, نبی ذاتی طور پر جو تھے ان کی زندگیوں کے اندر بھی خون کے ذریعہ سے, کیونکہ وہ عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوئے, اور جو عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے اس کی زندگی کے اندر گناہ پایا جاتا ہے. اس لیے جب خدا نے اس بات کو دیکھا کہ انسان سے کچھ بات نہیں پڑ رہا اور میں انسان کی سے دور رہنا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ انسان میری حضوری کے اندر آئے, انسان اسی طرح عدن کے اندر آئے جس طرح پہلے تھا, تاکہ میں اس کے ساتھ گفتگو کر سکوں, میں اس کے ساتھ رہ سکوں. اور بائبل مقدس کے اندر کیا بہت سے لوگوں نے کوشش کی اپنے اعمال کے سبب سے کہ دوبارہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے, لیکن اعمال ناکام ہو گئے. جب اعمال ناکام ہو گئے تب بائبل مقدس کا فیصلہ سنیے. بائبل مقدس کے اندر کیا خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کے ذریعہ سے کلام کیا, اور اخیر زمانہ میں اس نے بیٹے کی مارفت کلام کیا. اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو عورت کی نسل سے بھیجا تاکہ وہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے لے. شریعت جو مسیح تک پہنچانے کے لیے استاد ہے, شریعت جو گناہ کی پہچان کرواتی ہے, شریعت جو بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, اس کی یہ سزا ہے. بائبل میں لکھے گا وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو شریعت کے ماتحت بھیج دیا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل مریم مقدسہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مریم سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا, دیکھ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. مقدسہ مریم سوال کرتی ہے یہ بیٹا پیدا کیسے ہوگا. میں کل بھی بیان کر چکا ہوں مختصر. مریم سوال کرتی ہے یہ بیٹا پیدا کیسے ہوگا, جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. مریم مقدسہ جانتی ہے کہ جس دن خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے آدم کو کس سے بنایا, مثال لیے, جس دن خدا نے آدم کو بنایا خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا. جس دن خدا نے ہوا کو بنایا خدا نے آدم کی پسلی میں سے پسلی کو گوشت میں سے گوشت کو لیا اور ہوا کو بنا لیا. اور جس دن خدا نے انسانیت کو بنایا تو خدا نے آدم اور ہوا کو کھڑا کیا, اکٹھے کھڑا کیا اور کہا بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمول و محکوم کرو اور اس پر ڈالی باؤ. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے, مریم مقدسہ جانتی ہے کہ آدم کو خدا نے مٹی سے بنا لیا, ہوا کو خدا نے گوشت اور ہڈی سے بنا لیا, اور سارے انسانوں کو انبیاء کے سمیت انبیاء اس میں بھی شامل ہے, ساری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں, مذہب کی بات نہیں ہے, انسانیت کی بات ہے. جتنے انسان پیدا ہوئے وہ خون اور گوشت جسم کی خواہش اور انسان کے ارادے سے یعنی ڈی این اے سے پیدا ہوئے, نطفے سے پیدا ہوئے, سپرم سے پیدا ہوئے, عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. مریم مقدسہ جبرائیل فرشتے سے کہتی کیسے ممکن ہوگا کہ میرے بیٹا پیدا ہو. جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے کہ سن, یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے,
یہ بشارت میری بشارت نہیں ہے, یہ خوشخبری میری خوشخبری نہیں ہے, بلکہ یہ پیغام تیرے خداوند کا ہے, تیرے رب کا ہے کہ جا میری بندی سے کہہ کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا, اور جو وہ بیٹا پیدا ہوگا اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے, نہ خون ہے, نہ جسم ہے, نہ انسان کا ارادہ ہے, بلکہ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر, میں ساتھ رہیے, بلکہ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ کرے گی. خدا کی وہ روح جو پانیوں کی سطح پر جھنبش کرتی ہے, وہ روح جو پانیوں کی سطح پر جھنبش کرتی تھی, وہ روح جو عدن کے اندر پھونکی گئی, وہ روح جو عدن کے اندر موجود تھی, خدا کی روح تجھ پر سایہ کرے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا کیا کہلائے گا؟ ملک صاحب آپ نے بڑا بیٹے پہ لکھا ہے اور دلیل دلاتے رہے ہیں کہ سارے لوگ کہے یسوع خدا کا بیٹا ہے. کئی مرتبہ ہم باہر جب آ جاتے ہیں ہمارے زبانوں پہ تالا لگ جاتا ہے. یقین جانیے پاکستان کے مسیحیوں کو اتنی ڈسکریمنیشن ہے, دیکھنے میں آتی ہے, ظلم دیکھنے میں آتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ذرا بلند آواز سے کہیے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور وہ کیا کہلائے گا؟ حق تعالیٰ کا بیٹا. وہ کیا کہلائے گا؟ وہ خدا کا بیٹا, وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور جب بیٹا پیدا ہو گیا, جو جن سے نہیں, جو تخم سے نہیں, جو خون سے نہیں, جو انسانی خواہش سے نہیں, بلکہ خدا کی طرف سے پیدا ہوا, جب وہ دنیا کے اندر آیا تو اس نے دنیا میں آ کر اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. اگر میرے ساتھ رہیں گے تو ہم سارے مل کر برکت پائیں گے. میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, یہ آپ کی نسل کے لیے نمونہ ہے. آپ کے والدین نے آپ کو نمونہ دیا تھا پاکستان میں ایمان کا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے والدین نے انڈیا سے جتنے ہیں, پاکستان سے جتنے ہیں, آپ کو ایمان کا نمونہ بھی دیا ہے اور ایمان کو ٹرانسفر بھی آپ کے زندگیوں کے اندر کیا ہے. اب آپ نے اپنی نسل کو ایمان کا نمونہ بھی دینا ہے اور ایمان ٹرانسفر بھی کرنا ہے. آمین کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے نسل کے اندر ٹرانسفر بھی کرنا ہے, نمونہ بھی دینا ہے, اور نمونہ بائبل میں لکھا ہے بول کے دیا جاتا ہے. اور جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو آپ نے آ کے اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. اس طرح نمونہ نہیں دینا, صحیح نمونہ دینا, میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں, اور جس نے مجھے دیکھا اس نے, کیونکہ میں اور باپ دو ہیں, میں اور باپ ایک ہے, باپ مجھ میں ہے, میں باپ میں ہوں, اور جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں. باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. باپ لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے, میں لنگڑوں کو چلنا دیتا ہوں. باپ کوڑیوں کے کوڑ پاک اور صاف کرتا ہے, میں کوڑیوں کے کوڑ پاک اور صاف کرتا ہوں. باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور میں 4 دن کے لاست سے کہتا ہوں قبر سے باہر آ جا, وہ قبر سے میرے قدموں میں آ جاتا ہے. جس طرح باپ کام کرتا ہے اسی طرح بیٹا کام کرتا ہے. یسوع مسیح نے آ کے اعلان کیا کہ میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں, گویا میں خدا ہوں. الوہیت کی ساری معموری مجھ میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تخت ہو یا ریاستیں, حکومتیں ہو یا اختیارات, سب کچھ میرے وسیلہ سے اور میرے لیے بنائے گئے ہیں. میں کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے موجود تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی میں ہی موجود ہوگا, کیونکہ میں ازلی بھی ہوں, میں ابدی بھی ہوں, میں لاثانی بھی ہوں, میں لافانی بھی ہوں, لا مبدل بھی ہوں, لا خطا بھی ہوں. اور جب کچھ نہیں ہوگا تب میں ہوں گا, اور جب کچھ نہیں تھا تب میں ہی پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. اس لیے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں ساتھ رہیے, اس لیے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. جس نے مجھے دیکھا اسی نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہے. اور اس نے دنیا میں آ کے اعلان کیا, اور یہ اعلان آج تک کسی نبی نے نہیں کیا, یہ اعلان کسی پیغمبر نے بھی نہیں کیا, کسی بشر نے یہ اعلان آج تک نہیں کیا. اور قوموں اور قبیلوں اور امتوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا. اور اعلان کیا کیا دنیا کے اندر آج تک یہ اعلان کسی نے نہیں کیا. آپ نے آ کے اعلان کیا کون ہے جو مجھ میں
मसीहियों और जरा बुलंद आवाज से अपने ईमान का इजहार करें। कौन है जो मुझ में कोई माई के लाल की जरूरत है कि मेरे आका खुदा के बेटे यीशु के ऊपर इंसान लगाए कि इसके अंदर गुनाह पाया जाता है? कोई है यहाँ तक के रोमी सिपाही भी कहते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं पाया जाता। यहाँ तक के हाथ में वक्त पानी लाकर अपने हाथ धो देता है और कहता है ये बेगुनाह है। उसके अंदर ना कोई गुनाह पाया जाता है, उसके कौम के अंदर कोई गुनाह नहीं, उसके फेल के अंदर कोई गुनाह नहीं, और यहाँ तक कि उसके तुखम के अंदर भी गुनाह नहीं है। हालेलुया। उसकी जिन्स के अंदर भी गुनाह नहीं है, उसके ख्याल के अंदर भी गुनाह नहीं है। वो गुनाह से पाक है। दुनिया के अंदर एक शख्सियत है जो गुनाह से पाक है, और जो गुनाह से पाक है वही गुनहगारों को बचा सकता है। हालेलुया। जो गुनाह से पाक है वही गुनहगारों को बुला सकता है। जो गुनाह से पाक है वही गुनहगारों के गुनाह मुआफ कर सकता है, और जो गुनाह से पाक है वही नजात दहिंदा भी कहला सकता है। वहां पे आपकी बाबत लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कितने नाम बख्शे गए हैं? कितने नाम बख्शे गए हैं? एक ही नाम बख्शा गया, और सारे मिलकर बोले कौन सा नाम है? जरा से बोलिए कौन सा नाम है? यीशु नाम एक नाम बख्शा गया जो सब नामों से अफजल है। ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, का वो आसमानियों का हो, का वो जमीनियों का हो, का उनका जो जमीन के नीचे है, और हर जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। जरा बुलंद आवाज से मेरा भी सीधा चौड़ा रख के मैं भी सीधे जाके पूछना है। यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ही खुदावंद है। बेटा वो है लेकिन खुदावंद भी है। यीशु ही क्या है? यीशु ही क्या है? यीशु ही खुदावंद है, और उसने ऐलान किया कि मैं खुदावंद हूँ, मैं बाप से निकला हूँ, और मैं बाप से इसलिए निकला हूँ कि जितने लोगों को मैंने भेजा वो तो खुद गुनाह के अंदर मुब्तला हो गए, इसलिए मैं बाप के अंदर से डायरेक्टली निकल के आया हूँ ताकि गुनहगारों के गुनाहों को अपने ऊपर ले लो। और उसने आके ऐलान किया, उसने आके ऐलान किया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। ऐ लोगों उठाइए जरा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें क्या दूं? क्योंकि राह हक और जिंदगी, क्योंकि राह हक और जिंदगी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई जा नहीं सकता। अब मसीहियों तेरी यकीन जानिए, ऐसे यीशु पे तो जाने कुर्बान करने को दिल करता है। हालेलुया। ने मोदी खुश होता है जिन्हें तो है आज जितने आप चर्च में बैठे ना इतने मेरे चर्च की इंतजामिया है। तालियां में खुश नहीं होता, ईमान से खुश होना है। तालियां खुशी का इजहार है। ईमान जो है ये सारी उम्र हमें खुदा तक लेकर जाता है। तो तालियों से खुशी होती है। ईमान का इजहार किस तरह होता है? मुंह से, तालियों से, जुबान से। मगर साहब तालियों से ईमान का इजहार होता है। खुशी है, आपको खुशी है कि यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा है। आपको खुशी है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई नाम ही नहीं है। आपको खुशी है कि यीशु नाम तमाम नामों से अफजल और आला है। लेकिन ईमान उस वक्त होता है, जाहिर होता है जब आप कहते हैं कि यीशु ही खुदा का है। यीशु ही खुदा ने उसे सर बुलंद किया, खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा है। क्यों नाम बख्शा? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब जब्राइल फरिश्ता आके पैगाम देता है तो पैगाम ये देता है तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और जिसके नाम का मतलब निजात देने वाला है उसकी कुदरत क्या होगी? जिसका नाम लेने से जिंदगियों
दिलों के अंदर से गुनाह दूर हो जाते हैं जब वो अपनी कुदरत को जाहिर करे, अपनी कुदरत को ज़हूर के अंदर लाए। जिसका नाम ले तो गुनाह मुआफ होते हैं, जब वो कुदरत जाहिर करे तो मौत से ज़हूर के अंदर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। दूसरा नाम यीशु रखना। और यीशु मसीह जब दुनिया के अंदर आए तो आकर उन्होंने ऐलान किया, ऐ गुनहगारों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि राहत और जिंदगी मैं हूं और किसी दूसरे के वसीला से निजात भी नहीं है। आपने फरमाया कि अगर खुदा को देखना चाहते हो, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, ना मूसा ने देखा, ना किसी और नबी ने देखा, खुदा को किसी नबी ने नहीं देखा, खुदा को किसी पैगंबर ने नहीं देखा, खुदा को किसी रसूल ने नहीं देखा। बाइबल बयान करती है कि सारे मुश्ताक हैं खुदा की ज़ाते किबरिया की जलाल की झलक देखने और आपके चेहरे के दीदार करने के मुंतज़िर और बेताब है, लेकिन उनकी उम्रें कम थी और वो ना देख सके। उनके से जलाल उठा हुआ है और खुदा फरमाता है कि इंसान अगर मेरे चेहरे को देख लेगा तो वो जिंदा ना रहेगा, क्योंकि इसके तुकम के अंदर और उसके जिन्स के अंदर गुनाह पाया जाता है। लिहाजा इंसान अगर मेरे चेहरे को देखेगा तो जिंदा ना रहेगा। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, पर इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। वो दुनिया के अंदर इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और नजात दे। वो दुनिया के अंदर इसलिए आया कि बड़ी लोग इंसान बेबस हो चुके हैं। वो दुनिया के अंदर इसलिए आया कि किताबें आई हैं लेकिन गुनाह नहीं मिटा सकी। तो रात आई, गुनाह की पहचान करवाई, गुनाह मिटाया नहीं। ज़बूर आया, गुनाह की पहचान करवाई, गुनाह मिटाया नहीं। साहिबुल अंबिया आए, गुनाह की पहचान करवाई, गुनाह मिटाया नहीं। नबी आए, गुनाह की पहचान करवाई, गुनाह मिटाया नहीं। पैगंबर आए, गुनाह की पहचान करवाई, गुनाह मिटाया नहीं। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा कि देख मैंने अंबिया भेजे, मैंने किताबें भेजी, ये तो सिर्फ गुनाह की पहचान करवा रहे हैं और गुनाह की पहचान करवाने तक इनका काम है। अब गुनाहों को ये मुआफ नहीं कर सकते, लिहाजा मैं तुम्हें अपने अंदर से भेजता हूं। तुम मुझे मेरे अंदर है, तू मेरा रूह है, तू मेरे अंदर से निकला है, इसलिए तू जा, तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, तू जमीन पर होगा तो मैं जमीन पर होगा। तू जा और जाकर इंसानों के दरमियान रह और इनके इंसानों को ढूंढ और उन्हें कह कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है, अपने गुनाह मुझे दे दो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यशायाह नबी ने पहले से बयान कर दिया था कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा जाए। खुदा को पसंद आया कि हमारी बदकरदारी उसके ऊपर लाद दी जाए, हमारे गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाए, हमारी गलतियां उसके ऊपर लाद दी जाए, हमारी खताएं उसके ऊपर लाद दी जाए, हमारी बदियां उसके ऊपर लाद दी जाए, हमारे ज़ाती गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाए, हमारे सीक्रेट गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाए। और खुदा को ये पसंद आया कि उसके ऊपर गुनाह लाद दिए जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जैसे ही आपका ज़हूर पर नूर दरियाए यरदन पर होता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाबांगे दोखल ऐलान करता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठाएगा। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठाएगा। जहां के गुनाह। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने आदम को बनाया यहूदी, खुदा ने आदम को मसीही बनाया, खुदा ने आदम को मुसलमान बनाया, खुदा ने हिंदू बना दिया। खुदा ने किसी मजहब पर आदम को नहीं बनाया ताकि इसके अंदर से जो आदमियत निकले मैं उससे प्यार करूं। मैं किसी मजहब का ठेकेदार नहीं बनूंगा, इसलिए मैं इंसानों से प्यार करता हूं, मैं कौमों से प्यार करता हूं, मैं कबीलों से प्यार करता हूं, मैं उम्मतों से प्यार करता हूं और जिसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम है मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और मेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कौमों से मोहब्बत रखी, कबीलों से मोहब्बत रखी, इंसानों से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया।
मजहब किसी को नहीं दिया, बख्शा गया कौमों के लिए, बख्शा गया कबीलों के लिए, क्योंकि गुनाह एक मजहब पर राज नहीं करता, गुनाह मज़ाहिब पे राज करता है। गुनाह एक कौम पे राज नहीं करता, गुनाह अक़वाम पे राज करता है। गुनाह एक इंसान पे राज नहीं करता, गुनाह इंसानों पे राज करता है। लिहाजा खुदा यीशु मसीह एक शख्स के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि आलमगीर तौर पर सारी दुनिया के लिए बख्श दिए गए। और जब वो दुनिया के अंदर बख्श दिए गए, दे दिए गए, तो उनकी बाबत ने क्या, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और यूहन्ना ये कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। दुनिया के गुनाह जो बख्शा गया। बख्शा किसके लिए गया? मसीहियों के लिए, यहूदियों के लिए, किसके लिए बख्शा गया? जहां के लिए बख्शा गया। और यूहन्ना कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। और बाइबल मुकद्दस में यशायाह कहता है, खुदा को पसंद आया कि इस पर हमारी बदकरदारी लाद दी जाए। और जब बाइबल के अंदर ये लिखा है कि उसके ऊपर हमारे गुनाह लाद दिए गए, उसने रज़ाकाराना तौर पर आया और आकर बकरों, मेंढों, बछड़ों की तरह, जिस तरह बछड़े के ऊपर लादे जाते थे, मेंढों के ऊपर, बकरों के ऊपर गुनाह लादे जाते थे, तो खुदा के बंदे मुकद्दस यूहन्ना ने कहा, ये ही खुदा का बर्रा है, इसके ऊपर अपने गुनाह ला दो, इसके ऊपर अपनी बदियां ला दो, और वो हमारी बदकरदारियों को लेकर आप शरीर की जानिब चल पड़ा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब हम उसका गज़ब करते हैं तो कोई हुस्न व जमाल नहीं है। उसे मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके सर के बाल खींचे गए और उसको बरहना किया गया। ऐसे बरहना किया गया जैसे अदन के अंदर आदम बरहना होता है। कपड़े फाड़े गए, पोशाक फाड़ी गई, जलील किया गया, तमस्करे उड़ाए गए, तो भी वो खामोश रहा, तो भी वो चुप रहा। और चुपचाप खामोश, जैसे भेड़ बाल उतारने वालों के साथ चल देता है, वैसे ही वो चल दिया उनके साथ, खामोश रहा और आगे से जुबान न खोली। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब उसे शरीर पर ले जाया जा रहा था, कोड़े मारे गए, थूका गया, जलील किया गया और बिलाकर शरीर पर लटका दिया गया। जब आपको शरीर के ऊपर लटका दिया गया, तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह शरीर के ऊपर चला उठा और शरीर के ऊपर चला कर कहता है, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा की आंखें ऐसी पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। बदकार को देख सकता है लेकिन बदी को देख नहीं सकता। खुदा की आंखें ऐसी पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। और उस टाइम में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह पर इंसानों की बदियां लाद दी गई, क्योंकि वो रज़ाकाराना था, खुदा को पसंद है, इसलिए उस पर हमारे गुनाहों को लाद दिया गया, दे दिया गया। और उसने अपने ऊपर गुनाहों को उठा लिया, क्योंकि उसने ऐलान किया था, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारी जान राहत पाएंगे। लिहाजा वो शरीर पर चढ़ गया। खुदा की आंखें ऐसी पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। और मेरे आका, मेरे खुदावंद पर आपकी, मेरी, आदम से लेकर सारी इंसानियत की बदियां, बदकारियां और गुनाह लदे हुए हैं। और शरीयत के अंदर लिखा है, जो लकड़ी पे मुआ वो लानती मौत, जो लकड़ी पे मुआ वो मुश्किल है हमारे लिए, जो लकड़ी पे मुआ वो लानती हुआ। गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह लानत बना देती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदा के बेटे यीशु मसीह को लानती करार दिया गया। लानती मैं और आप थे, हमारी लानतें उसके ऊपर लाद दी गई और वो लानती करार दे दिया गया। और उधर बाप को पसंद आया कि इसके ऊपर बदियों को लाद दिया जाए, और खुदा ने खुद अपना चेहरा उसकी तरफ से हटा दिया और वो चला उठे, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाइबल मुकद्दस के मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जिस दिन खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया गया, उसी दिन बर्रा भी ज़बह करना था, फसाह, उसी दिन बर्रे को कुर्बान करना था। इधर खुदा का बेटा यीशु मसीह सलीब दिया जा रहा है और सलीब के ऊपर जानकुनी के आलम में लटक रहा है, और दूसरी जानिब
दूसरी जानिब बर्रे को ज़बह किया जा रहा है और लोगों ने अपने गुनाह बर्रे के ऊपर रखे हुए हैं ताकि हमारे गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाए और हम बेगुनाह करार दिए जाए। और बाइबल मुकद्दस के मुफस्सिरीन इस बात की तफसीर करते हैं कि जब बर्रा ज़बह किया जा रहा था, बर्रे को लटाया गया, बांधा गया और सरदार कायन ने छुरी अपने हाथ में पकड़ ली और छुरी को पकड़कर वो बर्रे की गर्दन पर चलाने ही लगा था कि यकायक एक भूचाल आ गया, एक ज़लज़ला आ गया और उस भूचाल और ज़लज़ले के सबब से हैकल का पर्दा दरमियान से फट गया और जैसे हैकल का पर्दा फटा, वो बर्रा जो ज़बह करने के लिए लटाया गया था, वो बर्रा भी उठकर भाग गया, सरदार कायन के हाथ से छुरी छूट गई और उधर खुदा का बेटा यीशु मसीह कुर्बान हो गया। उधर खुदा का बेटा यीशु मसीह कुर्बान हो गया ताकि गुनाह सलीब के ऊपर अदा की जा सके। और जब उसने गुनाहों के कफारे की कुर्बानी सलीब के ऊपर अदा कर ली, तो आपको सलीब से उतार लिया गया। सलीब से उतार कर आपको एक कब्र में रखा गया और जो भी आपको एक कब्र में रखा गया तो लोगों का ख्याल था कि अब ये मर गया है, अब जिंदा नहीं होगा। रूमी सिपाहियों को यहूदियों ने कह दिया था कि इसने जीते जी कहा है कि मैं इस मक़दस को ढाकर 3 दिनों में दोबारा खड़ा कर दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द आए और इसकी लाश को चोरी करके ले जाए, इसके ऊपर पहरे बिठा दिए जाए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कब्र के ऊपर पहरे बिठा दिए गए और उधर सुबह सवेरे चंद औरतें खुशबूदार चीजें लेकर जा रही हैं कब्र की जानिब और रास्ते में आपस में बातें कर रही हैं, हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर को कौन हटाएगा। अभी वो ये बातें कर रही है कि जो भी वो करीब जाती है उनकी हैरानगी की इंतहा नहीं रहती। हैरान वो इसलिए हो जाती है कि कब्र के ऊपर कोई पहरेदार नहीं है, कब्र के ऊपर कोई सिपाही नहीं है, कब्र के ऊपर पत्थर जो रखा था वो लुढ़का हुआ है, जो मोहरें लगाई गई थी वो मोहरें टूट चुकी है और वो भागकर कब्र के अंदर जाती है, इधर उधर देखती है। जब इधर उधर देखती है तो देखकर रोना शुरू कर देती है, कांपना शुरू कर देती है और रोते रोते एक दूसरे को कहती है, हाय हमारे खुदावंद की लाश को कोई चोरी करके ले गया, हाय हमारे खुदावंद की लाश को कोई उठा के ले गया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब वो ऐसी गुफ्तगू कर रही थी तो एक आवाज उस कब्र के अंदर से आई और ये आवाज आज तक दुनिया के किसी कब्रिस्तान से नहीं आई, ये आज तक आवाज किसी मेज़ार से भी नहीं आई, ये आज तक आवाज किसी खानगाह से भी नहीं आई। आवाज ये आए जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। और जैसे ही वो कब्र से बाहर निकला, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है आपने ऐलान किया मैं मर गया था, मैं मर गया था पर अब मैं मर गया था पर अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा और मौत और आले अरवा की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आपने ऐलान कर दिया मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ, अब क्या हो, अब कितनी देर जिंदा रहूंगा, अब्दुल आबाद कितनी देर जिंदा रहूंगा, 1000 साल, 1 करोड़ साल, 1 खरब साल या बिलियंस ईयर जिंदा रहूंगा। हाँ जमाने खत्म हो जाएंगे, सूरज चांद खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुझ पर मौत नहीं आएगी क्योंकि मैंने मौत को फना का लुत्फा बना दिया है और मैंने कहा मौत तेरी फतह कहाँ है, कहाँ है तेरी फतह, कहाँ है तेरा सो, कहाँ है तेरा गलबा। मैंने मौत को अपने पांवों तले कुचल कर जिंदगी हासिल की है क्योंकि मुझे अपनी जान देने का और इसे फिर वापस लेने का इख्तियार है। और जब आप जिंदा हुए, जिंदा यीशु कलाम करता है, जिंदा यीशु कलीसियाओं के अंदर आता है और कलाम करता है और उसके हवारी, उसके शागिर्द कलाम करते हैं कि बस अब से जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। सजा क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत। मेरे साथ रहिए, गुनाह की मजदूरी मौत। कितने गुनाह किया, सबने कितने गुनाह किया, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और जो
اعلانیہ طور پر قبول کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میرے تخم کے اندر گناہ ہے، میری جنس کے اندر گناہ ہے، میری جبلت کے اندر گناہ ہے، میرے بدن کے اندر گناہ ہے اور میں گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، مجھ سے گناہ دور نہیں ہوتے، میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ کر نہیں سکتا، جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ میں کر لیتا ہوں۔ اے خداوند آج شام آج صبح کوئی بھی اوقات ہو زندگی کے اندر، خدا میں زندگی تجھے دیتا ہوں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس کی زندگی کے اندر خود داخل ہوگا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ تمہیں فضل کے وسیلہ سے ایمان سے نجات ملی ہے، ایمان لانے سے فضل تم پر ہوا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ہندو آئے، سکھ آئے، برہمن آئے، ویش آئے، جو کوئی آئے، دنیا کے کسی مذہب سے بھی ہو، دنیا کے کسی قوم سے بھی ہو، دنیا کے کسی قبیلے سے بھی ہو، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی وہ ہلاک نہ ہو، وہ موت کے اندر نہ جائے، اس پر اپنی موت کا حکم اٹھا لیا جائے۔ تو نے گناہ کیا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور وہ مزدوری موت جو میری اور آپ کی تھی، میرے آقا نے خود اپنے جسم مبارکہ پر اس موت کو لے لیا اور فرمایا کہ جان دینے کا اختیار ہے، لینے کا بھی اختیار ہے، لہٰذا میں تمہارے لیے قبر کے اندر جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے موت مر رہا ہوں، موت تمہاری ہے، گناہ تمہارا ہے، جو بدیاں تمہاری تھی وہ میں نے اپنے اوپر لی اور میں بدکاروں کے درمیان شمار کیا گیا۔ خدا کو پسند آیا کہ تمہاری بدیاں مجھ پر لا دے اور میں بدکاروں کے اندر شمار کیا جاؤں۔ خدا کو یہ پسند آیا کہ تمہاری دعوتیں میرے اوپر لاد دی جائے تاکہ میں تمہاری خاطر لعنتی بن جاؤں۔ تمہاری جو گناہ معاف نہیں ہو رہے تھے، تمہاری جو بدیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، وہ ساری بدیاں میں نے اپنے اوپر لے لی ہیں، وہ ساری بدکاریاں میں نے اپنے اوپر لے لی ہیں، وہ سارے گناہ میں نے اپنے اوپر لے لیے، اور گناہ کی مزدوری موت، گناہ کی مزدوری موت۔ سامنے گناہ کیا میں نے ایک قوم کے لیے، ایک قوم کے گناہ اپنے اوپر نہیں لیے، میرے باپ نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور دنیا کو بخشا گیا ہوں، میں قوموں قبیلوں کے گناہوں کے لیے آیا ہوں اور میں نے ساری دنیا کے گناہ اپنے اوپر لیے ہیں تاکہ دنیا کے گناہ میں اٹھاؤں۔ اور یوحنا نے بھی یہی کہہ دیا تھا یہ خدا کا بندہ ہے جو اسرائیل کے گناہ اٹھا لے آیا ہے، جہان کے گناہ، تھینک یو ویری مچ، جو اسرائیل کے گناہ اٹھانے آیا ہے، وہ جو جہان کے گناہ اٹھانے آیا ہے وہ میں کر رہا ہوں، اور میں نے تمہارے گناہ اٹھائے ہیں، تمہاری بدیاں اٹھائی ہیں۔ تم جو جس نیکی کرنے کے سبب سے کہتے تھے کہ میں نیکی کروں گا تاکہ میں بدی پر غالب آؤں، تم بدیوں پر غالب نہیں آ سکے، بے بس ہو، لہٰذا میں بدیاں لینے آیا تھا، میں نے تمہاری بدیاں اپنے اوپر لی ہیں اور میں بدکاروں کے درمیان شمار کیا گیا، میں نے تمہارے گناہ اپنے اوپر لیے ہیں، میں نے تمہاری گندگی اپنے اوپر لی ہے، میں نے تمہارے وہ گناہ جو تمہارے تخم کے اندر پائے جاتے تھے میں نے وہ بھی اپنے اوپر لے لیے ہیں، کیونکہ تخم کے اندر جو گناہ ہے، جو ہماری میراث کے اندر گناہ ہے، وہ تو تمہیں کوئی معاف نہیں کر سکتا، تم اس پر قابو بھی نہیں پا سکتے، لہٰذا میں اس لیے آیا کہ تمہاری نسل بھی بدلو، تمہاری اصل بھی بدلو، تمہاری میراث بھی بدلو، تمہارا ڈی این اے بھی بدلو۔ بڑے دور جانے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کے اندر اس کا تخم بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے جی؟ تخم بن جاتا ہے، اس کا کیا بن جاتا ہے؟ تخم بن جاتا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے، ذرا بلند آواز سے بولیے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، بھوٹے مسیح کا بیٹا، خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، گنیش کا بیٹا، نہیں، محمد علی کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ خدا کا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی خدا کے بیٹے یسوع کا ڈی این اے پاک ہے اور وہ دنیا کے اندر آیا اور ایمان کے سبب سے وہی ہم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ہم اس دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں، لیکن روحانی طور پر، روح القدس کے طور پر خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے اس کا ڈی این اے ہم میں
نکل جاتا ہے ایمان کے سبب سے تو ڈائریکٹلی ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ بیٹے اور بیٹی کا ہو جاتا ہے. بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند نہ خون سے اور نہ جسم کی خواہش میرے ساتھ رہیے، وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا ڈی این اے یسوع کے خون سے بدل جاتا ہے روحانی طور پر اور آپ خدا کے بیٹے اور وارث بن جاتے ہیں. گلتیوں کا خط پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے کہ تم وارث بن جاتے ہو. بس جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. اور پھر لکھا ہے کہ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہو اب نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی رہا بلکہ مسیح میں سارے ایک ہو گئے. یہاں ہندوؤں سے، سکھوں سے، مسلمانوں سے، پارسیوں سے، مختلف خاندانوں سے مل کر ایک خاندان ہم اس لیے بنے ہیں کہ ہمارا باپ خدا ہے. دنیا کے لیے وہ باپ نہیں، دنیا کے لیے بھگوان ہے، ایشور ہے، پرمیشور ہے، اللہ ہے، الوہیم ہے، لیکن ہمارے لیے وہ باپ ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ جی وہ بلند آواز سے بولیے، ہمارا کیا ہے؟ خدا باپ ہے. ہمارا خدا باپ ہے. ساری دنیا اسے آقا کہتی ہے، ساری دنیا مالک، رازق، خالق کہتی ہے، ساری دنیا اسے پرمیشور کہتی ہے، برہما کہتی ہے، بڑے بڑے اوتاروں کے نام لیتی ہے. لیکن مسیحیوں جب آپ بدست دعا ہوتے ہو اور اس کی حضوری میں آتے ہو تو کہتے ہو اے باپ. کیوں باپ؟ اس لیے کہتے ہو کہ اس کا ڈی این اے آپ میں ہے. اور اب باپ کہنے کی جرت کرتے ہیں. کیوں جرت کرتے ہیں؟ کہ یہاں جو خون پایا جاتا ہے اس خون کو اس نے بدل دیا ہے. ایمان کے سبب سے بس جنہوں نے اسے قبول کیا اس کا خون بدل دیا. کیوں؟ جسم کی خواہش نہیں، انسان کا ارادہ نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی خدا کا تعلق آ جاتا ہے اور شریف کے وسیلہ سے آپ کا خون بدل جاتا ہے. خدا شریف پر لے لیا اور اس شریف پر جو ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا. وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ کیا پائے گا؟ ہمیشہ کے. تھوڑا آگے بڑھو، ٹائم ہے تھوڑا سا. ہاں جی. وہ ہلاک نہیں ہوگا کیونکہ مضمون اتنا بڑا آپ نے رکھ دیا کہ اگلی کنونشن تک رکنا نہیں. وہ ہلاک نہیں ہوگا. یسوع مسیح صلیب کے اوپر اس نے گناہوں کو معاف کیا، گناہوں کو معاف کیا. صلیب کے اوپر خون بہا کے ہمارے بلڈ کو بدلا، صلیب کے اوپر خون بہا کے ہمارے تخم کو بدلا، صلیب کے اوپر خون بہا کے ہماری جنس کو روحانی طور پر بدلا. اور بدل کر وہ یہ کہتا ہے کہ اب تم میرا تخم بن گئے ہو. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس میں مسیح کا تخم قائم ہو جاتا ہے. اب ہمارے اندر مسیح کا تخم آ گیا. میرے ساتھ نہیں، ہم بدل گئے، خون بدل گیا. ہم پہلے اسے باپ نہیں کہہ سکتے تھے، اب ہم باپ کہہ رہے ہیں. پہلے اس کا تعلق ہمارا اور اس کا تعلق خالق، مالک، رازق، پروردگار، آقا، جو بھی آپ کہتے ہیں اس کا تعلق پہلے تھا، لیکن اب تعلق نہیں بدل گیا. اب تعلق بدل گیا، اب اسٹیٹس ہمارا بدل گیا، اب رتبہ ہمارا بدل گیا، اب معیار ہمارا بدل گیا، اب عہدہ بھی بدل گیا اور اب حقوق بھی بدل گئے. اب ہم لوڈی کے فرزند نہیں بلکہ وارث بن گئے ہیں. اب ہم وارث بن گئے ہیں. وارث اس لیے بن گئے اب نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی رہا بلکہ مسیح میں سارے ایک ہو گئے. اور جو مسیح میں ہے وہ ابراہیم کی نسل اور وعدے کا وارث ہے. اس نے گناہ کو ختم کر دیا. تو گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ ہم نے گناہ کیا، انسان نے گناہ کیا، اس کی مزدوری کیا ہے؟ اس کی مزدوری موت ہوئی. اور بائبل مقدس سے اللہ لکھا ہے یسوع مسیح مر بھی گیا. صرف اس نے صلیب کے اوپر گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ یسوع مسیح مر گیا. موت اس لیے اس پر آئی کہ موت مجھ پر آنی تھی. میں نے گناہ کیا اور میرے گناہوں کا سبب موت ہے اور موت مجھ پر آنی ہے. لیکن موت اس نے اپنے اوپر لی اور موت لینے کے بعد اعلان کیا اے موت تیری فتح کہاں ہے؟ کہاں تمہاری مجھ پر آئی ہے؟ میں نے تجھے اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے، کچلا ہے، مار دیا ہے. اب تم مجھ پر نہیں آ سکتی. میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اب الآب تک زندہ رہوں گا. اور جو میرے ماننے والے ہیں، سنیے، اور جو میرے ماننے والے ہیں، جو مجھے قبول کرنے والے ہیں، میں
में दाखिल हो गए हैं। ایڈا ہوگا کم ہو پنجابی تو ہوگا کہ سویڈش خون تو پنجابی ہے ویسے موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل کہاں آ گئے ہیں موت میں سے نکل کر زندگی میں آ گئے ہیں اس لیے کہ خدا کے بیٹے یسوع میں زندگی ہے اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے اور یہ زندگی خدا کے بیٹے میں ہے جو بیٹے کو قبول کر لیتا ہے موت پر غالب آ جاتا ہے بیٹے نے دنیا میں رہتے ہوئے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، ذرا میرے ساتھ لیے تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اسے ظاہر کیا، ذرا بلند آواز سے بولیے اکلوتا بیٹا جو باپ کی جو باپ کی گود میں ہے، گود میں ہے گود میں نہیں گود میں، قبر میں نہیں جھولی میں ہے جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، تم بھی ہو میں ہوں کہاں میرے ساتھ رہیے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے باپ کی داہنی طرف ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا بیٹے کا مقام باپ کے ساتھ ہے بیٹے کا مقام باپ کی گود ہے بیٹے کا مقام گور نہیں بیٹے کا مقام قبر نہیں بیٹے کا مقام موت نہیں بیٹے کا مقام عرش الہی ہے اور عرش معلیٰ پر وہ تخت نشین ہو کے اپنے باپ کی داہنی طرف کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا میں اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے باپ کی میراث میں اسے اپنے ساتھ دہنے کر بیٹھا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ہم مریں گے ضرور انسان کی عمر کی معیار کیا ہے 70 سال یا قوت ہو تو 80 سال جنہی متی میڈیسن کھاؤ گا پھر بھی جانا مر رہے گا نہیں مرنا لیکن ٹھیک ہے یہ ضروری ہے مر پھر بھی ہم نے جانا موت نے آنا ہے برحق ہے اس نے آنا ہے یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے لیکن یہ موت سمبل کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لی ہے اور جب اپنے اوپر لی ہے تو ہمیں موت سے آزاد کر دیا اور رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو جو سوتے ہیں ان کی بابت نا واقف نہ ہو اور اوروں کی مانند نا امیدی میں غم نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا جی اٹھا تو خدا ان کو بھی جو اس کے میں سو گئے ہیں ان کے ساتھ لے آئے گا کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور جیسے نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ مردے جو قبروں کے اندر پڑے ہیں یسوع مسیح کی آمد پر سارے کے سارے زندہ کیے جائیں گے اور ہوا میں اس کا استقبال کریں گے موت کا خاتمہ کر دے گا نہ صرف موت کا وہ خاتمہ کرے گا بلکہ وہ اس آسمان پر جا کر کہتا ہے کہ اب مجھے موت نہیں آئے گی میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور کب تک زندہ رہوں گا عبدالآباد کب تک زندہ رہوں گا عبدالآباد تک زندہ رہوں گا اور جہاں میں ہوں وہاں تو وہ کتنی دیر زندہ رہے گا خدا یسوع عبدالآباد جو اس پر ایمان لائیں وہ بھی عبدالآباد جو اس پر ایمان لائیں گے یہ ہے اس کا فضل یہ ہے اس کا فضل کہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ بھی عبدالآباد تک زندہ رہیں گے کیونکہ میرے آقا میرے منجی میرے خداوند نے زمین کے اوپر دعا کی اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ ہم میں ہو تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں یوحنا رسول کی انجیل 17 باب کی لمبی دعا ہے وہاں سے میں اقتباس لے رہا ہوں اے باپ تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں اور میں دعا کرتا ہوں یہ ہم میں ہو تاکہ وہ سما یاد آ جائے جب آدم تھا خدا کا بیٹا یسوع تھا روح القدس تھا اور جلال ہی جلال یہ ہم میں ہو یہ ہے اس کا فضل کہ اس نے نہ صرف گناہ معاف کیے ہمارا ڈی این اے بدلا
ہماری نسل بدلی، ہمیں ایک میراث بنایا، ہمیں موت میں سے نکالا اور موت میں سے نکال کر ابدی زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی صرف یسوع مسیح کے اندر ہے۔ دنیا کے کسی اور کے پاس یہ زندگی نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اور وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل کی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھ کے یسوع کو بخش دیا، یہ بخشش ہے جو اوقات کے اندر بات نہیں تھی، اس کی ذات کے اندر بات تھی، اور اس کی ذات کے اندر بات یہ تھی کہ یہ ہونے والا ہے، میں بے گناہ کو بھیجوں گا، اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو نہ صرف ان کے گناہ معاف کرے گا بلکہ ان کی موت کو بھی معاف کرے گا، اور صرف موت کو ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ انہیں میری طرح جلالی بنائے گا اور ابدی زندگی دے گا، ایسی زندگی دے گا جس طرح میں نے آدم کو پہلے دن بنایا تھا اور اپنے جلال میں رکھا تھا، میرے بیٹے نے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور اب جو یسوع پر ایمان لائے گا دوسری موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس کے جلال میں رہے گا۔ نہ اعمال ہمارے کام آئیں گے، نہ کوئی اور، سگر کام آئے گا تو ہے ایمان، اور ایمان اس پر لے آئے، اسے قبول کر لے، ابدی زندگی کے وارث ہو جائے گے۔ آئیے دعا کریں، آئیے ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے، آج کا میچ کا آخری دن ہے، ہم سارے کھڑے ہو کر شکر گزاری کرنا شروع کریں، ہم سب کھڑے ہو کر یسوع کے نام کے لیے شکر گزاری کرنا۔ مجھے جو فریضہ سونپا گیا ہے یہ میرے لیے اتنا ہی مشکل ہے کہ میں اس کے بعد کیا کہوں جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ سورج کو چراغ دکھانا بیوقوفی کے مترادف ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کچھ ایسی بات منہ سے نکلے کہ مجھے خود ہی شرمندہ ہونا پڑے۔ 3 دن کی یہ برکت جو آپ نے پائی ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ پورے طور پر روح اور جسم میں اس نے آپ کو معلوم کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے خداوند کے ایسے خاتون کے لیے جو دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بندے کی روح جو ہے نا وہ بھوکی ہونی چاہیے، خوراک تو قبول سے بھی ملے تو بندہ آسودہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تو خداوند کے فضل سے ان کو تو کار کرنا چاہیے۔ ان کی معرفت خداوند نے ہم سے کرام کیا ہے۔ میں نے یہاں جوان بچوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا، دعا کے لیے وہ اتنے شاید تھے کہ وہ آگے ہو کے برکت لینا چاہتے تھے، اور میں یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ فی الحقیقت ہم نے جو برکت پائی ہے نہ صرف یہ اس خاص اسی موقع کے لیے ہے یا اسی وقت کے لیے ہے، بلکہ یہ دیر پا اثر کلیسیا پر قائم رکھے گی۔ آمین۔ خدا کرے کہ ہم سارے اس اثر میں خدا ان کی خدمت کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اگلے سال جب ڈاکٹر صاحب آئیں یا ان کو دعوت دی جائے یا جو بھی خدا کے خادم آئے میں رہوں گا کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کلیسیا ایمان میں ایسے
ایسی دیے کی طرح ہوگی جس کی روشنی پورے یورپ میں پھیلے گی. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ڈاکٹر صاحب کی اس خدمت پر اپنے روح القدس کی مہر عطا فرمائے. آمین. خداوند یسوع مسیح کی مقدس اور مبارک و جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہو کہ آپ کی عبادت ختم ہو گئی ہے اور شاید ہم یہاں سے آپ کھانے کے ہال میں چلیں گے، لیکن پھر بھی کافی لوگوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی عبادت سے پہلے، تو آپ سب کو میرا سلام پہنچے. میں رب العزت خدائے ثالوث یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس سے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ان 3 روزہ کانفرنس کا اہتمام کر سکتے، کنونشن کا اہتمام کر سکتے، اور ہمیں ہمت بخشی کہ اس کا انتظام بھی بہتر طور پر کر سکے. خداوند کے فضل اور آپ سب کے تعاون سے ہماری یہ کنونشن کامیاب رہی اور آج ہم کنونشن کی اختتامی میٹنگ میں شامل ہو چکے ہیں. میں اپنی کلیسیا کے ان تمام ممبران کا جنہوں نے میرے ساتھ مل کر کنونشن کے سارے انتظامات کو کامیاب بنایا، خاص طور پہ اپنی پاسٹریٹ کمیٹی ریورنڈ ڈاکٹر جیمس النکا اور پاسٹر مارگن بھٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہر وقت کلام کے ذریعے اپنی خدمت کرتے ہیں اور اس کنونشن کے موقع پر کلام کو سیکھنے اور سکھانے کا ایک خوبصورت اور تعلیمی مضمون کا انتخاب کیا، جس کے وسیلے سے ہم سب نے کلام کی بہت خوبصورت باتوں کو سیکھا اور ہم نے مل کر بہت بات پائی. یوتھ گروپ اور کوائر کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تمام بچوں نے جو ان 3 دنوں میں خاص طور پر جو خدمت کی ہے پوری کلیسیا کے لیے، ہر چیز میں کامیاب، ہر چیز میں یہ آگے رہے ہیں. سارے انتظامات کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہے. خداوند ان سارے بچوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرے اور یہ اور زیادہ اسی طرح سے خدمت میں بڑھتے چلے جائیں اور اپنے ٹیلنٹس کے مطابق خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں. اسی طرح سے جو ہماری فاتح خواتین ہیں وہ بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں ہیں. انہوں نے بھی اپنے ٹیلنٹ سے جو کھانا بنانے کے سلسلے میں ان کو خداوند نے بخشا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کلیسیا کی خدمت کی ہے. اور سوشل کمیٹی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں اور خاص طور پہ جولیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس نے سارے جو کنونشن کا کھانے کا انتظام تھا انہوں نے اکیلے ہی سنبھالا اور سارے کام کو بخوبی انہوں نے انجام دیا. ان کا خاص طور پہ بہت شکریہ. اسی طرح سے میں خاص طور پر جو سب سے زیادہ ہمارے محترم بھائی ہیں جنہوں نے ان 3 دنوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے، اور ان 3 دنوں میں جو آپ نے روحانی خوراک کھائی اس کے ساتھ جو جسمانی خوراک ہم نے کھائی، ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بہت اس میں محنت کی ہے. 3 دنوں کا کھانا انہوں نے بنایا اور بہت زیادہ وہ تھکے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں وہ تھکیں گے. سیموئل بھائی میں چاہوں گی کہ آپ ان کے لیے کھانے کو ملا. آپ کا بھائی بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح سے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمیں لذیذ کھانوں سے ہماری توازہ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح سے میں اپنے سارے مہمان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو دوسرے ممالک سے تشریف لائے ہیں. خاص طور پہ ہمارے بھائی یعقوب اور ان کی فیملی ہے، بھائی جویل اور ان کی فیملی ہے. اسی طرح سے ہمارے بھائی ایڈمن اور بھائی لیکسن ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ جی. اور اگسٹن کو میں نہیں بھولوں گی اس دفعہ. اگسٹن کا بھی بہت شکریہ. بھائی اعجاز کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے اپنی فلائٹ مس کر دی اور اس کے باوجود بھی ان کا اتنا شوق تھا ابو صاحب کو سننے کا، انہوں نے دوبارہ سے نئی ٹکٹ لی اور کل رات کو یہ پہنچے تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب کے جو خداوند ان کو پیغام دیا اس سے محظوظ ہو سکیں. اسی طرح سے اگر میں کسی اور کو بھول گئی ہوں جن کا میں نے شکریہ ادا نہیں کیا، ہمارے درمیان میں ہمارے بھائی راجو کے مدر ان لا فادر ان لا ہے، ان کا بھی شکریہ کہ ہمارے ساتھ عبادت میں موجود ہیں.
हमारे पास्टर नवीद मलिक हैं, इसी तरह से हरमन ब्रदर हरमन और उनके साथ उनकी एक और अनीता है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ आप गए। और सबसे बढ़कर हमारे जो इंडो पाक की कलीसिया है उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो इन 3 दिनों में हमारे साथ बने रहे और हम सब ने मिलकर खुदावंद की न सिर्फ हम लोग साइश प्रस्तिश की बल्कि हमने खुदावंद का कलाम सीखा और हमने बहुत बरकत पाई। उम्मीद है कि आप इन तमाम बरकत को अपने साथ लेके जाएंगे और आइंदा भी हम इन सारी बरकत से हमेशा मालामाल रहेंगे और इनको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल भी इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आप सब मेहमान जो स्वीडन से बाहर से आए हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जब आप अपने अपने घरों को जाते हैं, अपनी अपनी कलीसियाओं में जाते हैं, तो स्वीडन की कलीसिया का आप अपनी कलीसियाओं को ज़रूर हमारी तरफ से सलाम, हमारी दुआएं और हमारे बेस्ट विशेष जो हैं अपनी अपनी कलीसिया को आप ज़रूर दें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ जहाँ कहीं खुदावंद ने आपको रखा है, खुदावंद आप सबको अपने नाम और जलाल के लिए पूरे तौर पर तैयार और इस्तेमाल करता रहे। इसके साथ ही जो हमारे सबसे जो खास मेहमान हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील नासिर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने इन 3 दिनों में खुदावंद की खिदमत हमारे दरमियान की और उस परवत पैगामात के साथ आपने हमारी ज़िंदगी और हमारी रूह को ताज़गी बख्शी और खुदावंद ने इन 3 दिनों में आपके वसीले से हमें बहुत बरकत बख्शी है। कलाम के जो आपने हमें कलाम की जो बातें सिखाई हैं, मुझे उम्मीद है और मैं उम्मीद कामिल करती हूँ कि ये हमारी ज़िंदगियों में एक मशलेदार रहेंगी और एक संगीन होगी। आइंदा से हम अपनी ज़िंदगी में उन तमाम बातों को याद रखें जो खुदावंद ने हमारे लिए जो हम पर फजल कर दिया है, उसको हम कभी ना भूलें और इसी तरह से हम उसके फजल और उसकी नजात हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करें। मैं अपनी कलीसिया के इस वक्त मैं पासापोर्ट करना चाहती हूँ हमारी कलीसिया के जो नए सदर हैं भाई जोहर साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने कलीसिया की खिदमत करने की जिम्मेदारी कबूल की है और अगले हफ्ते से वो इस खिदमत का चार्ज संभाल लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने शायद इस तरह से खिदमत नहीं की है जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद है खुदावंद में पूरी कि वो इस खिदमत को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे और ये कलीसिया और ज़्यादा बड़े फले फूलेगी और खुदावंद अपनी रूहानी जिस्मानी माली बरकत से न सिर्फ इस कलीसिया को बल्कि जितनी भी कलीसियाएँ खुदावंद के नाम में कायम हैं उनको वो हर कलीसिया के जो भी इंतजामिया हैं उनको भी खुदावंद अपनी बरकत से मालामाल करेगा। और उम्मीद करती हूँ कि भाई जोसेफ बड़े जज्बे और मोहब्बत और प्यार के साथ इस कलीसिया को लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सबकी तवज्जो का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और अब मैं ये माइक दोबारा से अपने सीनियर पास्टर डॉक्टर जेम्स ललिता साहब के हवाला करती हूँ, जो एक छोटा सा हमारा एक सेरेमनी है जो हमारे मेहमान में ग्रामी हैं, जो बहुत मुख्तरम हमारे मेहमान हैं, उनको एक छोटा सा लव टोकन जो है उनकी खिदमत का एक जाना तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे प्यार मोहब्बत के साथ जो खिदमत की है, ये एक छोटा सा हमारी तरफ से प्यार का तोहफा है। और मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब की जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम और ज़्यादा आपसे बरकत और जो खुदावंद आपको देगा उनसे हम करेंगे और हमारी कलीसिया का पैगाम आप ज़रूर अपनी कलीसिया के लिए लेके जाएं और बल्कि इंडो पाक कलीसिया की तरफ से भी आप स्वीडन की दोनों कलीसियाओं की तरफ से अपनी कलीसिया को बहुत बहुत सलाम प्यार और दुआ है। मैं अब माइक अपने सीनियर पास्टर साहब के हवाले करती हूँ। जो सामने पाया है उसका इवज़ किसी तौर पर हम दे नहीं सकते। आपकी ये सारी मेहनत के लिए और सारे इंसान के लिए जो आपने कलीसिया के लिए दिखाया, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी कलीसिया की जानिब से छोटा सा तोहफा
हमारे प्यार और मोहब्बत की निशानी आपके लिए। माफ़ कीजिएगा कि मैं अपनी माजूरी के सबब से उठ नहीं सकता, लेकिन जनाब पाली सी ए पास्टर रफा साहब और सी ए पास्टर मौलवी साहब, अली वलीद साहब और तमाम खादमों के लिए, सर साहबा के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैंने तो आपके लिए बरकत चाहिए, अब आप मेरे लिए बरकत चाहिए, हालेलुया। ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ खुदा के लाल का सबब बनूँ। और पाकिस्तान के अंदर आज जैसे और सर ने बताया एक टेलीफोन जो सुबह रिसीव हुआ कि आज बाहर कॉलोनी के अंदर उन्होंने पुलिस से आके बताया कि आज फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यकीन जानिए हमारा चर्च जो है मौलवी नबी साहब देख के आए हुए हैं, यकूब साहब भी देख के आए हुए हैं। पहले हम टेंट के अंदर, लास्ट ईयर जब मैं आया था मैंने आपको बताया था हम टेंट के अंदर इबादत करते हैं, सिक्योरिटी की वजह से अब हम जो हमारी बिल्डिंग बन रही है हम उसके अंदर चले गए, लेकिन अभी उसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवारें बनने वाली हैं, लेकिन बावजूद इसके हम वहाँ इबादत कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, बाहर तक लोग बैठते हैं, बाहर अभी भी टेंट लगता है और टेंट में लोग बैठ लेते हैं। मैं आपसे दर्ज करूँगा कि मेरी लिए चर्च के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए दुआ करें और बिलखुसूस हमारा चर्च जो इस वक्त तामीर के मराहिल में है उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद हम लोगों को वहाँ बिठा सके और लोग सिक्योर रहे और खुदा के नाम को जाने। सिक्योरिटी हकीकत में इंसानों की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से है, लेकिन आप ज़रूर दुआ करें कि खुदा हमें ब्लेस करें। मैं चाहूँगा मेरे लिए दुआ करें, कोई खादम भी दुआ कर सकते। थैंक यू वेरी मच इस लाभ गिफ्ट के लिए। और मैं बंदे हाथ ये अपने चर्च की बिल्डिंग के लिए सारे का सारा पैसा इस्तेमाल करूँगा ताकि चर्च बिल्डिंग हमारी तारीफ हो सके।